پیرزادہ صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ اللہ تعالیٰ کے ان پاک ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر میں دعا گو ہوں جناب اسپیکر کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے اور جس وبا اور جس مشکل میں یہ قوم آ چکی ہے اس سے میں نجات ملے، اور اسپیکر صاحب کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ ان کو اور ان کے خاندان کو اللہ شفا دے، اور میاں نواز شریف کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ملک میں واپس آئیں اور اس مشکل وقت میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں اور لیڈ کریں اس ملک کو۔ وہ لکھپال آدمی ہیں، تو اس لیے جناب اسپیکر یہاں یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ وبا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا انسان نے پھیلائی ہے۔ جناب والا دنیا میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پوری دنیا میں سارے ملکوں میں یکدم یہ وبا آ گئی ہے۔ آج تک جتنے بھی وبائیں آئیں، 1914 میں اسپین میں آئی 2 سال کے لیے، جہاں بھی یہ وبائیں آئیں وہاں پہ یہ عارضی وبائیں تھیں، اور اگر قدرت کی طرف سے بھی تھی تو امامین کا فرمان ہے کہ 70 دن سے زیادہ خدائی آفتیں نہیں رہتی۔ طوفان نوح بھی 70 دنوں سے زیادہ نہیں رہا تھا۔ جناب والا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ اس وقت انہوں نے خطبہ دیا تھا کہ بلا وجہ اپنے گھروں سے مت نکلو، تو گھر اور جب نماز پڑھو تو خدائی آفتوں سے اور حادثاتی اموات سے نجات مانگو۔ تو جناب والا آج مسجدیں بند ہیں، جبکہ مسجدوں میں جانے سے پہلے آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے، صفائی کے ساتھ آپ جاتے ہیں، تو کیوں مسجدیں بند کی جائیں جبکہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں سینیٹائز کرو، ہاتھ دھو، اور وہ بھی الکوہول سے ہم صاف کر رہے ہیں۔ تو مسجدوں میں تو اللہ کی بارگاہ میں جانا ضروری ہے، اور بجائے اس کے کہ مسجدوں کو آپ نے وہاں ریسٹ ہاؤسز بنا دیا، وہاں پہ صرف 5 وقت کی نماز ہو اور ان کو بند کر دیا جائے، اور اس کے بعد سپرے ہو، سب کچھ ہو، اور لوگوں کو جانے دے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم اپنی عبادت کر سکیں اور اس رحم اور پناہ مانگیں۔ کیونکہ انسان جب کوئی بات کرتا ہے تو کم از کم بات اگر اچھی نہیں کرتا تو الفاظ تو اچھے کہے۔ تو یہ حکومت تو وہ سونامی والی حکومت ہے، آتے ہی انہوں نے کہا تھا کہ سونامی آئے گی۔ ایک یہ وبا آ گئی، دوسرا مکڑی آ گئی، دونوں کا کوئی حل نہیں۔ مکڑی کا تو حل انسان کر سکتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ساؤتھ پنجاب، بلوچستان، ابھی ہمارے بھوتانی صاحب بھی کہہ رہے تھے، اور سندھ، آپ کو خوراک کی بھی قلت ہو جائے گی جو حالات ہو رہا ہے، آپ نے اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ کچھ یہ کہ مس ہینڈلنگ اداروں کی، جناب والا افواج پاکستان مارشل لا لگانا ہو یا انتظام میں آنا ہو وہ اچھی نہیں لگتی، بات سوائے ان حالات میں کہ اگر طوفان آ جائے، کوئی آندھی آ جائے، زلزلہ آ جائے تو لوگوں کو کندھوں میں اٹھا کے جب یہ بچا رہے ہوتے ہیں اس وقت قوم ان کو دعائیں دیتی ہے۔ لیکن اگر حکومت اپنی نااہلی میں فوج کو لگائے گی کہ جس طرح کشمیر میں فوج کرفیو لگا کے ٹھہری ہوئی اور لوگوں کو بے عزت کرتی ہے، تو ان دنوں میں ہمارے دیہاتوں میں بھی یہی ہوا کہ آرمی والوں نے جب لوگوں کی بیٹھیں نکلنی شروع کر دی اور زمینوں پہ برگے بنا کے انہوں نے کہا کہ چلو، تو یہ کیا ہمارا حکومت کا اچھا عمل تھا کہ آپ نے افواج پاکستان کو جو کام حکومت نے کرنا ہے، جو سول گورنمنٹ نے کرنا ہے، اور پارلیمنٹ اپنی ڈیوٹی اگر نہیں نبھائے گا، آپ نے نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا، آپ نے پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا۔ پارلیمنٹ، آپ کیوں ڈرتے ہیں موت سے؟ امیر آدمی کو کیا ڈر ہے موت سے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی جناب میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب۔ جناب اسپیکر، پارلیمنٹ کا اپنا ایک کردار ہے، آپ نے قوم کو لیڈ کرنا ہے، مشکل وقت ہو چاہے اچھا وقت ہو، قوم کے ہر وقت میں آپ نے کھڑا ہونا ہے آگے۔ جہاں آپ باتیں کرتے ہیں ورچوئل پارلیمنٹ کے اجلاس، جناب والا صرف پارلیمنٹ کے ایم این ایز کو بچانا مقصود ہے، یا کل کو جب ووٹ آئیں اور لوگوں کو آپ کہیں کہ آئیں جناب ووٹوں کے لیے، تو وہ کہیں گے کرونا وائرس ہے ہم تو آپ کو پولنگ پہ نہیں آئیں گے؟ تو پھر جب پبلک سے آپ مانگتے ہیں ووٹ اور ان کے لیے اس وقت تو ہم وعدہ کرتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے بیٹھنے کا اور پالیسی بنانے کا تو پارلیمنٹ کے اندر جو ہو رہا ہے ایک وزیر ہر وقت کھڑا ہوتا ہے اور وہ حکومت کی جیسے کرسی کو کھینچ رہا ہو صفائیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تجاویز لیں، آپ
بجٹ سیشن بلائے اور یہاں پورے سیکریٹریز اور گورنمنٹ کو ہونا چاہیے ان لابیز میں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اب لڑنا ہے. لڑنے کا یہی طریقہ ہے کہ ماسک پہن کے آپ گھروں میں گھس جاؤ اور غریب آدمی مرتے رہیں. آپ نے غریبوں کو دیا کیا ہے؟ احساس پروگرام میں کسی کے گھر کچھ نہیں پہنچا. میرے گاؤں کے لڑکے لاہور میں تھے, وہ ابھی واپس آئے, تو میں نے پوچھا آپ کیا کرتے تھے ان دنوں میں جب مشکل وقت تھا؟ کہ جی ہم فون کر دیتے تھے پولیس کو, جی بخار ہے, وہ لے جاتے تھے, 3 دن مفت کا ٹکر کھا کے ہم آ جاتے تھے. انہوں نے تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ فگر سارے غلط ہیں. کراچی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے, غریب لوگ کہاں جائیں. جناب اسپیکر, اس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, ایم این ایز کی ذمہ داری ہے, اتنا بزدلی سے قوم کو لیڈ نہ کرے. اگر آفت آنی اور مرنا ہی ہے ہم نے, تو کم از کم آپ تو اپنی ڈیوٹی نبھائیں. اور خدائی آفات کا مقابلہ اگر وائرس, اللہ تعالیٰ کا عذاب یا پانی, ہوا یا طوفان سے آتا ہے, سونامی سے آتا ہے, اور وہ کیسے آپ روک سکتے ہیں؟ آپ نے اگر یہ ہوا کے ذریعے وبا ہے تو ہوا کو کیسے آپ روکیں گے؟ آپ نہیں روک سکتے. اگر یہ وبا رب تعالیٰ کی طرف سے تو اس کو 70 دن میں ختم ہو جانا چاہیے تھا, اور ایک خاص علاقوں میں محدود رہتی ہیں وبائیں. اسپین میں آئی تھی, 2 سال کے لیے رہی تھی 1914 میں, سب سے زیادہ وہ ہوئی تھی وبا وہاں پہ, لیکن یہ نہیں تھا کہ پوری دنیا میں وہ بخار پھیل گیا تھا. تو یہ جس نے بھی کیا ہے, یہ خود ساختہ کسی ملک نے جو کیا ہے, پھیلایا ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے پارلیمنٹ کو اپنی منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ خدا را, جس طرح آپ یہاں ڈسٹنس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, اسی طرح ان ملکوں سے بھی ڈسٹنس کرے جو افغانستان, کشمیر اور پاکستان اور پٹھانوں کو اور بلوچوں کا قتل عام کرا رہے ہیں, شیعہ سنی بنا رہے ہیں, جنہوں نے یہ وبائیں کیا, ہر طرح سے وبائیں بنائی. وہ کہتے ہیں اس نے کیا بنائی, ایٹم بم بنائے, احسان تو اس نے کیا جس نے پینسلین بنائی. جناب والا, پینسلین بنانے کے لیے پارلیمنٹس ہیں. آپ کا کون سا ادارہ ہے اس وقت جو ریسرچ کے لیے؟ آپ نے NDMA کو فوری طور پہ وزیر ایگریکلچر نے کہا کہ 50 کروڑ روپیہ دے دیا گیا ہے جی, اور مکڑی کا ہم انتظام کر رہے ہیں, اور یہ ایک قومی ڈیزاسٹر ہے. تو وہ قومی ڈیزاسٹر بھی گیا. یہ ڈیزاسٹر بس لڑنا ہے, ڈرنا نہیں ہے. وہ بچوں کو بھی یہ کہ لڑنا ہے, ڈرنا, اور ڈرتے کیسے؟ لڑنے کا تو آپ کا ویسے ہے جیسے وہ ایک بل جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیاری کرتا ہے, بوٹے اٹھا کے سر میں رکھے ہوتے ہیں اور پھر اس کا حال پتلا ہو جاتا ہے. تو کسی نے کہا کہ لڑنا کیوں چاہتے ہو؟ کہتا ہے یار دل کرتا ہے. تو پھر کہتے وہ پچکاری کیوں مارتے ہو؟ کہ ڈر جاتا ہوں. تو یہ حکومت کا وہی حال ہے جناب. اور یہ حکومت پارلیمنٹ کو بلائے, پارلیمنٹ کو بٹھائے, کمیٹیز بنائے, اس کو مانیٹر کرو. خدائی آفت اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں مسجدوں سے حل ہوگی, بزرگوں سے حل ہوگی, وہ آپ کی امام بارگاہوں سے, مدینے سے اور کربلا اور نجف سے ہوگی. یہ صرف غلط بات ہے. اتنا قوم کو نہ ڈرائیں, آپ اپنی منصوبہ بندی کریں, اور افواج پاکستان کو بھی اتنا استعمال نہ کریں, کیونکہ جو دیہاتوں میں دیکھا گیا ہے اس سے کوئی اچھا اثر نہیں گیا. افواج جو ہے نہ مارشل لا لگاتے ہوئے اچھی لگتی ہیں, نہ عوام کو مارتے ہوئے. وہ کشمیر میں مارے تو وہ ان کا مسئلہ ہے, یہاں پر نہ مارے. مہربانی. صحیح جی, بہت شکریہ جی. جی جناب.